ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال تھا کہ قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور تول کر خریدا اور بیچا جا سکتا ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض کتب فتاوی میں ممانعت لکھی ہے اور بعض فقہی عبارات کی وجہ سے یہ حکم لکھا گیا تھا کہ شریعت میں جانور کو تول کر بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن درست اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر جانور کو تول کر اسی مجلس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ جانور کتنے کلو کا ہے اور کوئی اس میں ابہام یا جہالت باقی نہیں رہتی کہ جانور کا وزن کتنا ہے، قیمت میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اور جانور یعنی مبی میں بھی کوئی جہالت باقی نہیں رہی، یعنی مثلا بکرے کو تولا گیا اور 40 کلو کا تھا اور فی کلو 500 روپے میں 400 روپے میں طے ہو گیا تو قیمت بھی متعین ہو گئی اور مبی بھی متعین ہو گئی، تو اب کوئی جہالت نہیں رہی، تو اس طرح خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہدایہ اور فتح القدیر وغیرہ کی بعض عبارتوں سے بعض حضرات کو بھی یہ وہم ہوا کہ عبارت ہے لأن الحیوان لا یوزن عادتاً، کہ جانور عام طور سے تولا نہیں جاتا ہے، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى، کہ جانور بعض مرتبہ سانس لینے اور چھوڑنے میں اس کے وزن میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جانور کے سانس لینے اور چھوڑنے میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اسے جانبین گوارا کر لیتے ہیں عام طور سے، اور یہ ایسی جہالت نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو، یعنی اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جائے، اور بیع میں وہ جہالت منع ہے جو اس سے کی وجہ سے جھگڑے کا اندیشہ ہو یا بائع اور مشتری کا نقصان زائد بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو۔ وجہالۃ المبیع او الثمن مانعۃ جواز البیع اذا کان یتعذر معها التسلیم وإن كان لا يتعذر لم يفسد العقد، اگر جہالت ایسی ہے کہ جس سے بیع فاسد نہ ہوتی ہو، جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں وزن کر کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے اکابر کے فتاوی میں بھی جیسے احسن الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 497 میں لکھا ہے کہ جانور کو تول کر بیچنا انجام کار جائز ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے تول کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ وغیرہ کی بعض عبارتوں میں جو منع لکھا گیا ہے، جیسے ان محمد قال فی من قال بعتک هذه الشاة کل 3 ارطال بدرہم بوزنها حیۃ فالبیع باطل، جانور کو تولنے سے پہلے ہی یہ بول دینا کہ میں یہ جانور بیچ رہا ہوں فی کلو 500 روپے، اب وہ کتنے کلو کا ہے نہیں معلوم، فی کلو 500 روپے بول رہا ہے، تو اب کتنے پیسے دے گا وہ شخص؟ اب فی الوقت یہ بیع ناجائز ہے، لیکن جب اسے تول لے گا اس کے بعد قیمت اسی مجلس میں متعین ہو جائے گی اور جانور کی کلو اور اس کا وزن بھی اسی مجلس میں متعین ہو جائے گا، تو اس صورت میں جہالت نہیں رہی، اس واسطے اب کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب النوازل میں بھی اسے جائز لکھا گیا ہے، آن لائن دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اسے جائز کہا گیا ہے، فتاوی عثمانی میں بھی اسے جائز کہا گیا ہے، اس لیے جانور کو تول کر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کے جانور سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، قربانی میں بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ البتہ تول کر بیچنے میں بیچنے والوں کو چاہیے کہ کوئی دھوکے سے کام نہ لے کہ جانور کو خوب پانی پلا دیے اور اسے بہت وزنی کر دیے، قربانی کے جانور سے پیسہ کمانے کے لیے عبادت کے موقع سے تجارت بنانے کی خاطر لوٹنا شروع کر دیے، دھوکے کا معاملہ نہ کریں، اس سے بہت بڑا گناہ ہوگا، تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی،
تجارت میں لعنت اور اللہ کی طرف سے نحوست برسے گی، اس طرح دھوکہ نہ کریں۔ جب تول کر بیچنے میں اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کی غلاظت سب تولی جا رہی ہے اور وہ سب گوشت کے بھاؤں میں تل رہے ہیں، تو اس میں تو بائع کا فائدہ ہی ہے، پھر اوپر سے اسے خوب پانی پلا کر خریدنے والے کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب رہے گا؟ بیچنے سے پہلے خوب مار مار کے چارہ کھلانا اور لکڑی سے ٹھوس کے اس کا پیٹ بھرنا، زبردستی سے مٹکے مٹکے پانی پلا دینا۔ بعض ظالم تاجروں سے ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں، بڑی زبردستی سے جانور کے ساتھ، بڑی بدتمیزی سے، یعنی وہ خود جانور بن جاتے ہیں 3 دنوں کے لیے، خود جانور بن کے جانوروں کا سلوک کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے، جانوروں کے ساتھ حیوانیت والا سلوک ہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی بڑے دھوکے کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ قربانی نہیں ہوگی یا مکروہ ہوگی، یا جانور تول کر خریدنے میں اس کا خون بھی تول کر بیچا جائے گا، حالانکہ خون کی بے جائز نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہاں پر خون نہیں خریدا جا رہا ہے، جانور خریدا جا رہا ہے، ورنہ پھر اس کی غلاظت بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، جب آدمی ایسے بھی جانور خریدے گا تو اس میں بھی تو اس کا خون ساتھ ہی آ رہا ہے، اس کی بھی جب جانور کی عام قیمت لگتی ہے تب بھی تو خون کی قیمت بھی تو شامل ہے اس میں۔ یہاں خون مقصود نہیں ہے، وہ تابع ہے اور اس کا حکم مستقل حکم نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے خلاصہ یہ ہوا کہ جانور کی قربانی تول کر خریدے گئے جانور کی جائز ہے، اور ویسے بھی عام طور سے پورے سال میں آپ چکن خریدتے ہیں تو کیسے خریدتے ہیں؟ تول کر ہی تو خریدتے ہیں۔ زندہ مرغی آپ خریدتے ہیں، تیتر بٹر آپ خریدتے ہیں، مچھلی آپ خریدتے ہیں، یہ سب چیزیں تو تول کر ہی خرید رہے ہیں، تو پھر جانور میں یہ وہم کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تول کر بیچنا اور خریدنا جائز ہے، دھوکے سے کام نہ لیا جائے۔